جاننا ضروری ہے کہ ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن افسوس کہ آج بھی ہمارے ملک کی بیٹیاں خیریت سے نہیں ہیں۔ افسوس کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کہتے ہیں لیکن ہمارا ملک آج بھی آزاد نہیں ہے۔ جس ملک کی بہن بیٹیاں آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہ کر سکیں، کیا وہ ملک آزاد ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف و مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن کیسی ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس بد نظم اور ڈرونے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں، ہم ہیں، یا ہماری لاپرواہیاں، یا ہمارے حکمران؟ کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس، اور جیسے لوگ ویسے حکمران۔ خواتین و حضرات، افسوس ہے کہ اس طرح کی درندگی کا واقعہ کل لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے پہ پیش آیا، جہاں ایک خواتین کو اس کے چھوٹے بچوں کے سامنے بڑھانا کیا گیا اور اس سے اجتماعی زیادتی کی گئی۔ افسوس کہ ہماری ایک اور ماں، بہن، بیٹی ان بدبخت درندوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ معزز خواتین و حضرات، شاید اس بد نصیب نے اسی خوش فہمی کے زیر اثر موٹر وے پہ سفر آسان اور محفوظ ہے، چونکہ اس جدید موٹر وے پہ پولیس کے گشتی نظام کے علاوہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس بہن نے سفر کا ارادہ تو کر لیا، لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی اگر خود اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا تو کوئی بھی اس کی مدد کو آنے کے لیے دستیاب نہیں ہو سکے گا۔ اب تک کی خبروں کے رسائی کے پیش نظر واقعہ رات 2 سے 3 بجے کے قریب پیش آیا، جب یہ بہن اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی کہ موٹر وے پہ سفر کرنے کے دوران اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے اپنا سفر روک کر موٹر وے پولیس سے امداد طلب کرنا پڑی، اور ذرائع کے مطابق پھر وہ لاہور اور شیخو پورہ کے دوران ایک ویران علاقے میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے لاک کر انتظار کرنے لگی، اور گاڑی میں ان کے ساتھ ان کے معصوم 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ اور اس کو وہاں رکے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک 2 اشخاص جن کی عمریں تقریباً 30 کے گرد بتائی جاتی ہیں، مسلح حالت میں آئے اور گاڑی کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کے پاس اسلحہ یعنی کہ پستول تھا اور دوسرے کے پاس ایک بڑا ڈنڈا تھا۔ انہوں نے گاڑی کھولنے کی کوشش کی، گاڑی لاکڈ ہونے کی صورت میں انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا اور زبردستی اس خاتون اور اس کے معصوم پھولوں کو لے کر پاس موجود ویرانے میں چلے گئے، جہاں ان بچوں کے سامنے ان درندوں نے، ان پتھر دل لوگوں نے ان بچوں کی ماں کو بڑھنا کیا، بے لباس کیا، اور اس خواتین سے ان درندوں نے زیادتی کی، اور پھر یہ درندے اس خواتین کا زیور اور نقدی لے کے نامعلوم جگہ پہ چلے گئے۔ معزز ناظرین، دستیاب معلومات کے مطابق اگرچہ موٹر وے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع اس شکل میں پہنچ چکی تھی، اس عورت کی گاڑی موٹر وے روڈ پہ موجود اس ٹوٹے ہوئے شیشوں کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ اس کے شیشے اور اس کی گاڑی پہ دوران مزاحمت لگنے والے معصوم خون کے قطروں کے نشانات موجود تھے۔ لیکن افسوس، کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس گاڑی کے مالک سے کیا حادثہ پیش ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کار کو اس حالت میں چھوڑ کے کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ خاتون اور اس کے بچوں پہ آنے والی قیامت آ کے گزر چکی تھی، اور پھر اگلی صبح متاثرہ خاتون کی گجرانوالہ کی رہائشی ایک خاتون کی مدعیت میں اس موقف کے ساتھ تھانہ گجرپورہ میں FIR درج کرائی گئی کہ ایک عزیزہ کے ساتھ گزشتہ رات موٹر وے پہ دوران سفر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور جب اس کی اطلاع پانے پہ ہم موقع واردات پہ پہنچے تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد ہم نے اس خاتون کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت بری حالت میں آتے ہوئے دیکھا، جو اس کی بے بسی کو بتا رہی تھی، اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس معصوم کے ساتھ کوئی بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے، جبکہ ان معصوم پھولوں پہ اس قدر دہشت اور خوف طاری تھا کہ وہ اس واقعے کو بیان کرنے سے بھی محروم تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ جگہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کس تھانے کی
حدود میں آتی ہے۔ مدد کی کال مشغول ہونے کے باوجود بھی تھانے دار صرف یہی کہتے نظر آئے کہ موقع واردات ہماری رینج میں نہیں آتی۔ ناظرین، اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایک چشمدید گواہ بھی سامنے آئے ہیں جو کہ سیالکوٹ کے رہائشی ہیں، جنہوں نے بتایا کہ وہ رات کو موٹر وے سے اپنے بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے، اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور دور سے جب انہوں نے اپنی گاڑی کی ہائی بیم آن کی تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک عورت بھاگتی ہوئی مدد کے لیے چلاتی آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے دو آدمی لگے ہیں، ایک گاڑی کے پاس کھڑا اور دوسرا اس پہ تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ وہ عام سا شہری اکیلا تھا اور وہ گھبرا کے یہ سب دیکھ کے تو اسی نے فوراً ہیلپ لائن پہ کال کی اور ان کو آگاہ کیا، اور خود اس کشمکش میں پڑا رہا کہ میں کیا کروں، میں رکوں، شاید ان کے پاس اسلحہ ہوا تو وہ مجھے شوٹ کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، ہماری اس بہن کے مطابق جو ایک بہت گھنونے ظلم کا شکار ہو چکی ہیں نے بتایا کہ وہ دو درندے موٹر سائیکل پہ آئے، انہوں نے اس خاتون کی ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ جب نہ کھلا تو انہوں نے شیشہ توڑا اور مزاحمت کی اور اس خاتون اور بچوں کو جبرن زبردستی کر کے پاس موجود ویرانے میں لے گئے۔ وہاں اس خاتون کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اپنی مقامی زبان بول رہے تھے اور پھر وہ اس کا نقدی، اس کا زیور بھی لے کے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا گنونا واقعہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک قانون کے محافظ ادارے کچھ خاص رد عمل ظاہر نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آئی جی سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ یہ درندے، یہ سفاک قاتل، یہ ریپسٹ جلد سے جلد پکڑے جائیں اور ان کو سرے عام سنسار کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی جرات یا حرکت کرنے کی سوچے بھی نہ۔ ناظرین گرامی، جس دن ہمارے اندر کا ایمان تازہ ہوگا اور ہماری بہن بیٹیاں خود کو محفوظ مان لیں گی، اس دن یہ اصل میں ملک آزاد ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔